खुदावन की शुक्रगुजारी हो आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, उसकी सलामती के लिए, उसके फजल के लिए कि हम खुदावन की हजूरी में जमा हैं। आइए मेरे साथ देखिए पौलुस रसूल का खत तीमुथियुस के नाम, दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ेंगे। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 बाब और उसकी 7वीं आयत। मुकद्दस में यूं लिखा है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आमीन। कलाम का पढ़ा, सुना और सीखा जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। आमीन। आप सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। ये खत पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को लिखा। तीमुथियुस जो उसका शागिर्द था, और तीमुथियुस को वो अपनी खिदमत के बारे में बता रहा है। ये उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त है और ये उसकी लाइफ की जो आखिरी बातें हैं उनमें से ये बातें भी शामिल हैं जो उसने अपनी जिंदगी के इख्तिताम से पहले जो है वो तीमुथियुस को लिखी। इसके अंदर वो उसे अपनी खिदमत के बारे में बता रहा है, अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर जो गौर तलब बात है वो ये है कि उसने किसी और चीज के बारे में बात नहीं की। उसने मौजज़ात की बात नहीं की है, उसने किसी और कामयाबी की बात नहीं की, किसी दौलत की बात नहीं की, किसी और चीज के बारे में डिस्कस नहीं किया। जो बात वो तीमुथियुस को बता रहा है वो सिर्फ उसे अपनी वफादारी की बात बता रहा है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। हम आज इस रेफरेंस में 3F को डिस्कस करेंगे। फाइट, फिनिश और फेथ। इन तीनों चीजों के ऊपर हम बात करेंगे कि जो एक अच्छा शागिर्द होता है उसकी जिंदगी में ये 3F होने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई शागिर्द है तो उसकी जिंदगी में ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, अहम है, और इन तीनों चीजों के बगैर मैं समझता हूं कि कोई भी शागिर्द नहीं बन सकता। हम सब इस चीज के बारे में सीख रहे हैं, शागिर्दियत के बारे में सीख रहे हैं। इन चीजों को अपनी जिंदगी में नोट कर लें, इन चीजों को अपनी जिंदगी में कबूल कर लें, लिख लें कि ये जो 3F हैं ये आपकी जिंदगी में होने जरूरी हैं।
آپ کی خدمت جس کسی لیول پر بھی ہے، یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی میں ہونی چاہیے۔ فائٹ، فنش اور فیتھ۔ آپ سب نے میراتھن کا نام سنا ہوگا، جو میراتھن ریس ہوتی ہے جس میں بھاگا جاتا ہے اور پھر اس ریس کے اندر کیا ہوتا ہے، اس شخص کو انعام ملتا ہے جو کہ فنش لائن کو سب سے پہلے کراس کرتا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کبھی میراتھن ریس کو دیکھا ہو تو اس میں ایک فنش لائن ہوتی ہے، اس میں کتنے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوڑ کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ میں سے اولمپکس وغیرہ کسی نے دیکھی ہیں کبھی؟ جو گیمز ہوتی ہیں، یہ انٹرنیشنلی سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے اولمپکس، جس میں پوری دنیا سے آلموسٹ ہر ایک گیم کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس میں ایک فنش لائن ہوتی ہے، جو شخص اس فنش لائن کو سب سے پہلے عبور کرتا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اس انعام کا، اس ٹرافی کا یا اس تاج کا حقدار ہوتا ہے۔ لیکن جو شخص پیچھے رہ جاتا ہے، اس شخص کو کوئی انعام نہیں ملتا۔ تو جو ایک شاگرد ہوتا ہے، اس کی لائف بھی اسی میراتھن کی طرح ہوتی ہے کہ ہمیں مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے ہمیں ایمان کی دوڑ کو دوڑنا ہے، ہمیں ایمان کی کشتی کو لڑنا ہے، اور پھر ایک ٹائم آئے گا کہ جب ہم اس فنش لائن کو کراس کر لیں گے اور پھر فتح کا تاج ہمارے لیے ہوگا۔ اسی سے اگلی لائن میں دیکھیں کیا لکھا ہے 8ویں آیت میں، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل مصنف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں۔ آمین۔ یہ تاج کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو اس کی راست بازی کو اپنی زندگی میں قائم رکھیں گے، اور اس کی وہ خدمت جو خدا نے ہم میں سے ہر ایک کو دی ہے کہ بس تم قوموں میں جاؤ اور انہیں باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے شاگرد بناؤ۔ جب ہم اس خدمت کو سر انجام دیں گے تو جو راست بازی کا تاج ہے وہ ہم سب کے لیے موجود ہے۔ یہ راست بازی کا تاج صرف پالوس کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ صرف میرے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ہے جو اس راست بازی کو پورا کرتا ہے۔ لیکن پالوس کی زندگی میں جو خوبصورت چیز ہمیں نظر آتی ہے، اس کو اپنے مرنے کے وقت کا بھی پتا ہے، اور پھر اس کے بعد، مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا اس کو اس چیز کے بارے میں بھی پتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی جانتا ہے کہ مجھے کب مرنا ہے اور پھر میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی اتنا زیادہ جو ہے وہ شور ہوگا اپنی زندگی کے بارے میں، کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں اتنا زیادہ پختہ یقین ہوگا۔ لیکن پالوس کا کانفیڈنس دیکھیں، اس کا فیتھ دیکھیں، اس کے کلام، اس کے لفظوں میں کتنی پاور ہے۔ وہ سب کچھ کے بارے میں
پہلے سے ڈکلیئر کر رہا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، اور اب میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے. یہ ایک اچھے شاگرد کی اگزامپل ہے. بائبل مقدس میں بہت ساری اگزامپلز ہیں، نئے عہد نامہ میں، پرانے عہد نامہ میں، لیکن جو سب سے خوبصورت اگزامپل ہے وہ پالوس کی ہے. اگر ہم ان ساری اگزامپلز کو اکٹھا کریں اور ان کو جو ہے وہ ترتیب میں لکھنا شروع کریں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلے نمبر پر ہوگا وہ پالوس ہوگا، کہ وہ اپنی لائف کے بارے میں اتنا زیادہ کانفیڈنس ہے کہ جو خدا نے خدمت میرے ذمہ لگائی، میں نے اس کو ایمانداری سے پورا کیا، اور اب میں خدا کے اس راست بازی کے تاج کو حاصل کروں گا جو خدا نے میرے لیے رکھا ہے. آمین. پالوس رسول نے کسی اور چیز کے بارے میں ذکر نہیں کیا. یاد رکھیں، ایک کامیاب شاگرد کی زندگی میں یا ایک کامیاب مسیحی کی زندگی میں یہ تینوں پہلو جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اگر آج خدا ہم سے پوچھے ہماری لائف کے بارے میں، ہماری زندگی کے بارے میں، کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے، تو شاید ہمارے پاس کوئی آنسر نہ ہو، کیونکہ ہم اپنی لائف کے بارے میں شور نہیں ہیں. ہم نے خدا کی اس خدمت کو جو خدا نے ہمارے ذمہ لگائی، ہم نے اس کو پورا نہیں کیا. لیکن پالوس جو اپنی لائف، اپنی جرنی اور اپنی خدمت کے بارے میں شور ہے، اسے کانفیڈنس ہے، اس لیے وہ اس چیز کے بارے میں بڑے ہی کانفیڈنس سے بات کر رہا ہے. اور یہ چیزیں دیکھیں بائبل مقدس کا حصہ ہے. اس کا فیتھ، اس کی خدمت، اس کی لائف جرنی، اس کی وہ منسٹری کی دوڑ، اس کی خدمت کا حصہ ہے جو کہ بائبل میں درج ہے. اسی لیے وہ یہ کہتا ہے کہ میری مانند بنو جیسے میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. تو جب ہم شاگرد بن رہے ہیں تو ہمیں اس کی مانند بننا ہے جس سے ہم سب کچھ سیکھ رہے ہیں اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. 3 چیزیں. پہلی چیز، میں نے اچھی کشتی لڑی، میں نے اپنی دوڑ پوری کی، میں نے ایمان محفوظ رکھا. یہ ہر ایک ایماندار کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے. پہلی چیز جس کے بارے میں ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ میں نے اچھی کشتی لڑی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مسیحی زندگی ہے یہ کوئی آرام دہ زندگی نہیں ہے. مسیحی زندگی کوئی بہت زیادہ لگژری یا
جسے ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ پین ہے، تکلیف ہے، دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک جنگ ہے جس میں سے آپ کو گزرنا ہے اور جس میں سے ہر روز ہم گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور وہ جنگ کیا ہے؟ وہ جنگ ہے گناہ کے خلاف، اپنی دنیاوی خواہشات کے خلاف، اور پھر شیطان کی آزمائشوں کے خلاف۔ جو مسیحی زندگی ہے یہ اتنی آسان لائف نہیں ہے۔ بعض دفعہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ زبردست لائف ہے۔ جب لوگ دوسروں کو دیکھتے ہیں، ان کی لائف کو دیکھتے ہیں، مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، پہناوے کو دیکھتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں کہ یہ تو بڑی زبردست زندگی ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کی معافی یا نجات یا ہمیشہ کی زندگی کے لیے خدا کے پاس نہیں آتے ہیں، وہ اس لگژری کو لینے کے لیے خدا کے پاس آتے ہیں۔ ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کی سوچ جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ شاید جب ہم خدا میں آئیں گے تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہمارا رہن سہن بدل جائے گا، ہماری لائف چینج ہو جائے گی، ہم زندگی کی ان بہت ساری آسائشوں کو، ان لگژریز کو جو ہے وہ انجوائے کرنا شروع کر دیں گے۔ بے شک یہ ساری چیزیں خدا مہیا کرتا ہے اور خدا ہماری ہر ایک نیڈ کو بھی پورا کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اپنی زندگی میں اس مقصد کو لے کر خدا کی حضوری میں نہ آئیں۔ جب ہم دل سے خدا کے طالب ہو جائیں گے، جب ہم دل سے خدا کے وفادار ہو جائیں گے، تو یہ جو باقی چیزیں ہیں یہ خدا ہمیں خود بخود پرووائڈ کر دے گا۔ لیکن کبھی بھی پہلا درجہ اس چیز کو نہ دے کہ مجھے ان چیزوں کے لیے خدا کی حضوری میں آنا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے افسیوں 6 باب، اس کی 10ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں۔ افسیوں اس کا 6 باب اور اس کی 10ویں آیت سے یہاں پر لکھا ہے، غرض خداوند میں اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو، خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں۔ اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو۔ پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر اور ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو، اور نجات کا خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں اور دعا اور منت کرتے رہو، اسی طرح غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یہ وہ پیٹرن ہے جس کے ذریعے سے ہم آزمائشوں پر غالب آ سکتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں
جس کے ذریعے سے ہم ابلیس کے منصوبوں کو جو ہے وہ ناکارہ کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جن کے ذریعے سے ہم ابلیس کے ساتھ اس فائٹ کو، اس جنگ کو جیت سکتے ہیں۔ اگر ہم ابلیس کے ساتھ اس جنگ کو جیتنا چاہتے ہیں، اس روحانی لڑائی کو جیتنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں خدا کے ان ہتھیاروں کو اپنی زندگی میں لینا ہے۔ اور وہ ہتھیار کیا ہیں؟ وہ ہتھیار دعا ہے، خدا کا کلام ہے اور روح القدس ہے، جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ شیطان کی آزمائشوں اور جو دنیاوی خواہشات ہیں، جو دنیاوی چیزیں ہیں، ہم ان پر غالب آ سکتے ہیں۔ آمین۔ میرے ساتھ دیکھیے اسی طرح سے تیموتھیوس، پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب اور اس کی 12ویں آیت۔ ایمان کی اچھی کشتی لڑ، اس ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کر لے جس کے لیے تو بلایا گیا تھا، اور بہت سے گواہوں کے سامنے اچھا اقرار کیا تھا۔ اب یہ پالوس تیموتھیوس کو جو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ تجھے اچھی کشتی لڑنی ہے۔ جب ہم ایمان کی اچھی کشتی لڑیں گے تو پھر ہمیشہ کی زندگی کا وہ تاج جو ہم سب کے لیے خدا نے رکھا ہے، جس کا وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ کیا ہے، خدا وہ ہمیں مہیا کرے گا۔ آمین۔ ایک اچھا سپاہی جو ہوتا ہے وہ جنگ کے میدان سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہتا ہے۔ جو فوجی جنگ کی سچویشن میں بھاگ جاتا ہے وہ لوزر ہوتا ہے، لیکن جو وفادار فوجی ہوتا ہے، جو وفادار سپاہی ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اس جنگ میں بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ آخر تک لڑتا ہے۔ اور فتح ہمیشہ اسی کی ہوتی ہے جو آخر تک فائٹ کرتا ہے۔ اور پالوس کیا کہتا ہے کہ میں نے اچھی کشتی لڑی ہے۔ وہ اپنی زندگی کی آخری سانسوں تک فائٹ کر رہا ہے۔ وہ قید کی حالت میں جو ہے وہ خوشخبری کا کلام دوسروں کو بیان کر رہا ہے۔ وہ قید کی حالت میں ہے، فزیکلی خدمت نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کیا کیا؟ وہ تھرو لیٹرز، تھرو خطوط جو ہے وہ کلام کی خدمت کر رہا تھا۔ قید کی حالت میں بھی اس کے اندر جو اسے غم تھا، جو اس کے اندر جو درد اور بوجھ تھا، وہ کلام کی خدمت کا درد اور بوجھ تھا۔ اور نئے عہد نامہ میں کتنے زیادہ لیٹرز اس نے لکھے جو بائبل کا حصہ ہیں، جس کے ذریعے سے خوشخبری جو ہے وہ بہت سارے علاقوں تک پہنچی۔ اس وقت خوشخبری جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا۔ آج جس طرح سے سوشل میڈیا کا دور ہے کہ خوشخبری یہاں سے یو ایس میں پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ سیکنڈز میں یو ایس میں کسی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ گاسپل بانٹ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس ٹائم پہ یہ ساری چیزیں نہیں تھیں، اس ٹائم بہت زیادہ مشکل تھا۔
جو خطوط پالوس رسول کلیسیاؤں کو لکھتا تھا، جو اس کے شاگرد تھے ان کو وہ خطوط لکھتا تھا، وہ خطوط ان کو جو ہے وہ پہنچائے جاتے تھے، اور پھر اس جگہ پر ان خطوط کو پریچ کیا جاتا تھا، اس کو پڑھا جاتا تھا، اس کے بارے میں بتایا جاتا تھا، اور پھر وہ خطوط اس جگہ سے کسی دوسری جگہ پہنچائے جاتے تھے۔ سپوز جس طرح سے اگر آج ہمیں وہ لیٹر یہاں پر ملے، آج ہم اس لیٹر کو یہاں پر پڑھیں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر اسی لیٹر کو ہم نیکسٹ سنڈے کے لیے کسی اور کلیسیا کو بھیجیں گے۔ اس طرح سے وہ لیٹرز جو ہیں وہ دوسرے لوگوں تک پہنچائے جاتے تھے۔ تو یہ ایک ٹائم لگتا تھا، اس میں بہت زیادہ وقت لگتا تھا دوسروں تک اس کو پہنچانے میں۔ پالوس قید کی حالت میں، دکھ کی حالت میں، تکلیف کی حالت میں، وہ خوشخبری کو دوسروں تک پہنچانے میں لگا ہوا ہے۔ اور ان لیٹرز کے اندر بھی جب وہ مرنے کے قریب تھا، جب اس کی موت قریب تھی، شہید ہونے کے قریب تھا، تو اس نے کوئی اور بات نہیں کی ہے، بلکہ وہ اپنے ایمان کی دوڑ کے بارے میں اپنے شاگرد تیموتھیوس کو بتا رہا ہے۔ وہ تیموتھیوس کی رہنمائی کر رہا ہے، اسے خدمت میں اور زیادہ موٹیویٹ کر رہا ہے، اسے خدمت کے بارے میں اور زیادہ پختہ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ تیموتھیوس کے پورے خط کو پڑھیں، اگر آپ خاندانی ڈسائپلشپ کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ تیموتھیوس کے خط کو ضرور پڑھیں۔ شاگردیت کے بارے میں سیکھنا چاہتے ہیں تو تیموتھیوس کے خط کو ضرور پڑھیں۔ اس خط کے بعد تیتس کا خط آتا ہے جو کہ لیڈرشپ اور ڈسائپلشپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ ان چیزوں میں بڑھنا چاہتے ہیں، ان چیزوں میں میچور ہونا چاہتے ہیں اور زیادہ سیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ تیتس کے خط کو بھی ضرور پڑھیں، جو کہ شاگرد تھا پالوس رسول کا۔ اس کو بھی جب اس نے خط لکھا تو اس کے اندر اس نے جو ہے وہ خدمت کے بارے میں بات کی کہ ایک خادم کو کس طرح کا ہونا چاہیے، شاگردیت کے بارے میں اس نے بات کی۔ تو ان خطوط کو ضرور اپنی زندگی میں اسٹڈی کریں، پڑھیں، ان کے بارے میں سیکھیں، آپ کو شاگردیت کے بارے میں پتہ چلے گا۔ صرف یہاں پر اتوار کو آ کر مت سیکھیں شاگردیت کے بارے میں، ان 40-50 منٹوں میں، گھنٹے میں آپ شاگردیت کو نہیں سیکھ سکتے۔ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو ضرور کلام مقدس کو پڑھیں، اور اسپیشلی جو پالوس رسول کی زندگی ہے اس کو پڑھیں، کیونکہ پالوس کی جو خدمت ہے وہ ساری کی ساری شاگردیت پر مبنی ہے۔ ان کی جو خدمت تھی وہ آج کی خدمت سے بہت زیادہ فرق ہے، ڈیفرنٹ ہے۔ اور پالوس رسول نے جو ساری اپنی منسٹری کی جو خدمت کی وہ ساری شاگردیت بیسڈ ہے۔ وہ شاگرد بناتے، کلیسیاں قائم کرتے، اور اسی طرح پھر وہ آگے نکل جاتے تھے۔ اس لیے جب آپ پالوس کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ شاگردیت کو، لیڈرشپ کو جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں اس کی زندگی سے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا۔ دوسری بات جو پالوس نے تیموتھیوس کو بتائی وہ کیا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ پوری کی۔ ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہماری زندگی کے لیے یہ ایک چیلنج ہے اور ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنی دوڑ کو پورا کرنا ہے۔ وہ خدمت جو خدا نے ہمارے سپرد کی ہے، وہ خدمت جو خدا نے ہمیں سونپی ہے، ہم نے اس خدمت کو پورا کرنا ہے۔ بعض دفعہ لوگ انسپائر ہوتے ہیں
لوگ سنڈے کو ٹیچنگ سنتے ہیں، سرمن سے انسپائر ہوتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جو ہے وہ خدمت کریں اور اس طرح سے ہم کام کرنا شروع کریں۔ اور لوگ جو ہیں وہ کچھ لوگ اس کو سٹارٹ کرنا شروع بھی کر دیتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم کے بعد جو ہے وہ ان کی انسپائریشن ختم ہو جاتی ہے اور وہ خدمت کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں۔ کسی سے انسپائر ہو کر مت اس کام کو سر انجام دیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ میں نے اپنی دوڑ کو پورا کیا ہے، جو خدمت خدا نے مجھے سونپی میں نے اس خدمت کو پورا کیا ہے۔ ہمیں اپنی اس خدمت کو، اس منسٹری کو جو خدا نے ہماری زندگی میں رکھی ہے، اس توڑے کو ہم نے چھپا کر نہیں رکھنا ہے، اس توڑے کو ملٹی پلائی کرنا ہے۔ خدا نے مبارک کس کو کہا؟ جس نے اس توڑے کو ملٹی پلائی کیا۔ اس کو مبارک نہیں کہا جس کو توڑا دیا اور اس نے اس کو توڑے کو چھپا دیا اور کہا مالک میں جانتا تھا کہ میرا مالک جو ہے وہ بہت سخت ہے، اس لیے میں نے یہ توڑا جو ہے وہ سنبھال کر رکھا۔ خدا نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ کس کو اپریشیٹ کیا؟ جس نے اس توڑے کو ملٹی پلائی کیا، جس نے 5 سے پھر آگے اس کو بڑھایا، 5 سے 10 بنائے۔ تو جو خدمت، جو توڑا خدا نے آپ کی زندگی میں رکھا ہے، اس توڑے کو ملٹی پلائی کریں، اس توڑے کو بڑھائیں، اپنی زندگی پر غور کریں کہ خدا نے آپ کے اندر کون سا توڑا آپ کی زندگی کو دیا ہے، اس توڑے کو استعمال کریں خدا کی خدمت کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی سکل ہے۔ ہر ایک کی یہ سکل نہیں ہے کہ اس نے پاسٹورل منسٹری کرنی ہے۔ کچھ لوگ دعا بہت اچھی کر لیتے ہیں، ان کی خدمت دعائیا ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس توڑا ہوتا ہے، وہ اچھا گا لیتے ہیں، ان کی خدمت جو ہے وہ گا کر خدا کی ستائش کرنا ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس مینجمنٹ کی سکل ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی خدمت سر انجام دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی اشرز کی خدمت ہوتی ہے، وہ لوگ اس کے ذریعے سے چرچ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور وہ خدمت کا حصہ بن سکتے ہیں۔ ہر شخص کے لیے پاسٹورل منسٹری نہیں ہے۔ آج ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ پاسٹر بن جائے۔ پاکستانی چرچ میں صرف 2 ہی جو ہیں وہ اب ڈیزگنیشن رہ گئے ہیں، یہاں تو پاسٹر ہے یا ایونجلسٹ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈیزگنیشن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ کیا ہر ایک کے لیے خدا نے پاسٹورل منسٹری رکھی ہے، یا کیا ہر ایک کے لیے خدا نے یہی خدمت رکھی ہے کہ اس نے ایونجلسٹ بننا ہے؟ ہر ایک کے لیے یہ توڑا نہیں ہے، بلکہ جو توڑا خدا نے ہمیں بخشا ہے، ہمیں اس توڑے کو یوٹیلائز کرنا ہے اور اسے خدا کی خدمت کے لیے استعمال کرنا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے عبرانیوں 12 باب، اس کی پہلی 2 آیات۔ یہاں پر لکھا ہے، پس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائیں طرف جا بیٹھا۔ ہمیں خداوند میں مضبوط ہونا ہے، تب ہی ہم اس
دوڑ میں, اس ریس میں جو ہے وہ جیت سکتے ہیں. تو جو خدمت خدا نے ہمارے سپرد کی ہے, ہمیں اس کو پورا کرنا ہے. چیلنجز ہوں گے, مشکلات ہوں گی, لیکن ان سب کچھ میں خدا ہمارے ساتھ ہے. ہمیں خداوند پر اپنا توکل قائم رکھنا ہے. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے؟ میں نے ایمان محفوظ رکھا. کیا پالوس نے چیلنجز کو فیس نہیں کیا, تکلیفوں کو برداشت نہیں کیا, دکھ نہیں اٹھائے؟ آج جب لوگ دکھ اٹھاتے ہیں, جب پین میں سے گزرتے ہیں, تو وہ خدمت چھوڑ دیتے ہیں. جب تکلیف آتی ہے, پین آتی ہے, تو وہ اس چیز سے کنارہ کر لیتے ہیں. کنارہ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں. لیکن پالوس کیا کہتا ہے؟ میں نے ایمان کو محفوظ رکھا. پالوس نے ہر آزمائش, قید کی حالت میں, مخالفت کی حالت میں, تکلیف کی حالت میں مسیح پر اپنے ایمان کو قائم رکھا. اس نے اپنے ایمان کو چھوڑا نہیں, بلکہ اس کا ایمان ان ساری تکلیفوں میں ہر روز مضبوط ہوتا جاتا تھا. اور اس نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا. وہ بہت زیادہ قید کی حالت میں رہا, تکلیف کی حالت میں رہا, جسمانی تکلیف کی حالت میں رہا, بیمار بھی رہا, لیکن اس نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا. میرے ساتھ دیکھیے یہودا کی کتاب, اس کا پہلا باب, اس کی تیسری آیت. اے پیارو, جس وقت میں تم کو اس نجات کی بابت لکھنے میں کمال کوشش کر رہا تھا جس میں ہم سب شریک ہیں, تو میں نے تمہیں یہ نصیحت لکھنا ضرور جانا کہ تم اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا. کس کی جاں فشانی کرنی ہے؟ اس ایمان کی جاں فشانی جو ہمیں ایک ہی بار سونپا گیا ہے. یعنی اس ایمان کو محفوظ کرنا ہے, اس ایمان میں بڑھنا ہے, اس ایمان میں مضبوط ہونا ہے. سارے لوگ اس کام کو نہیں کر پاتے ہیں. بہت سارے لوگ جب آزمائش آتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے سامنے جب گناہ آتا ہے تو وہ اس گناہ کے پارٹنر بن جاتے ہیں. جب آزمائش آتی ہے تو وہ گر جاتے ہیں. وہ ایمان میں مضبوط نہیں رہ پاتے ہیں, وہ ایمان میں قائم نہیں رہ پاتے ہیں, وہ ایمان کو محفوظ نہیں رکھ پاتے ہیں. لیکن پالوس خدا کا بندہ لکھتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھا ہے. اس کے سامنے بھی آزمائشیں آئیں, اس نے بھی تکلیف کو برداشت کیا, اس نے بھی دکھ کو برداشت کیا, اس نے بھی بہت ساری اذیتوں کو برداشت کیا, لیکن وہ ان سب میں قائم رہا. اس کا ایمان قائم رہا, اور وہ ایک وقت کے لیے بھی اس کا ایمان ڈولا نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ روپے پیسے کے لیے جو ہے وہ ایمان کو بیچ دیتے ہیں. بہت سارے لوگ مختلف طرح کی آزمائشوں کا شکار ہوتے ہیں تو پھر وہ ایمان سے گھر جاتے ہیں. وہ آزمائش لالچ کی ہو سکتی ہے, حرام کاری کی ہو سکتی ہے, زنا کاری کی ہو سکتی ہے, چوری کی ہو سکتی ہے,
کتنی آزمائشیں ہیں جن کو ہم سارا دن میں فیس کرتے ہیں. سوشل میڈیا کی آزمائش ہے. آج صبح جب ہم کلاس میں بات کر رہے تھے فیملی ڈسائپلشپ کے بارے میں، تو جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک طرح سے سب سے بڑی رکاوٹ بن گئی ہے فیملی ڈسائپلشپ میں. تو نوجوانوں کے لیے، صرف نوجوانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر ایک ایج گروپ کے بندے کے لیے، کیونکہ موبائل آلموسٹ ہر ایک ایج کے بندے کے پاس ہے. صرف نوجوانوں کے پاس نہیں ہے، جو اس سے اوپر کی ایج کے ہیں 40 پلس اور 40 پلس 60 پلس، ہر ایک کے پاس آج ایکسیس ہے سوشل میڈیا کی. تو ہم اس کے ذریعے سے بھی بہت ساری آزمائشوں میں گھر جاتے ہیں. سوشل میڈیا ہماری زندگی میں گناہ کو پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا سورس بن گیا ہے. ہمیں ان چیزوں کو بہت زیادہ کیئرفل ہو کر استعمال کرنا ہے. اب جو نئی نسل ہے وہ بہت زیادہ ان چیزوں کی وجہ سے سفر کر رہی ہے، دکھ اٹھا رہی ہے. آج بہت ساری جو شادیاں ہیں وہ تھرو سوشل میڈیا ہو رہی ہیں. ایون بہت سارے لوگ تو جو ہے وہ نکاح بھی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ہی کر لیتے ہیں، تھرو واٹس ایپ، ویڈیو کال کے ذریعے سے. تو ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے. جو اس طرح کی لائف جرنی ہوتی ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ ایک اچھی میرج لائف ثابت نہیں ہوتی. تو یہ ساری چیزیں بھی ہماری زندگی میں جو ہے وہ ہمارے ایمان کی کمزوری کا باعث بن جاتے ہیں. بہت ساری اس طرح کی چیزیں جو ہیں جن کے ذریعے سے ہم ایمان میں گر جاتے ہیں. بہت سارے جو ہے نوجوان بیٹے بیٹیاں تھرو فون کال ہم بڑے انسپائر ہو جاتے ہیں. ہم کسی دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن فون پر بات کرنے سے بہت زیادہ انسپائر ہو جاتے ہیں، اور وہی انسپائریشن انہیں گناہ تک لے جاتی ہے. کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. پالوس کیا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. ایمان کو محفوظ آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا، جب آپ خدا سے واقف ہوں گے، جب آپ خود کلام سے واقف ہوں گے، اور جب آپ کی خاندانی لائف مضبوط ہوگی، جب آپ خود مضبوط ہوں گے، تو پھر آپ اپنی نسلوں، اپنے بچوں کو بھی اس کے بارے میں ٹیچ کر سکیں گے، اور آپ کے بچے بھی پھر آپ کے ساتھ ایمان میں مضبوط ہوں گے. ادروائز پھر سوشل میڈیا کے ذریعے سے ٹک ٹاک، انسٹا، واٹس ایپ، فیس بک، یہ ساری چیزیں گناہ کا باعث بنے، اور یہی سب کچھ ہمارے لیے بعد میں شرمندگی کا باعث بنے. آج کے دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے خدا کے کلام پر قائم رہنا، جھوٹی تعلیم سے بچنا، ہر حال میں مسیح سے وفادار رہنا. ہمیں اپنی زندگی میں چند سوالوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اپنی لائف میں یہ کوسچنز اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں روحانی جنگ میں ثابت قدم رہا ہوں؟ کیا
میں خدا کی دی ہوئی دوڑ کو وفاداری سے دوڑ رہا ہوں؟ کیا میں ہر حال میں اپنے ایمان کو محفوظ کر رہا ہوں؟ یہ تینوں چیزیں ہمیں اپنی زندگی میں سیکھنے کی ضرورت ہے، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں نے اچھی کشتی لڑی ہے؟ میں وہ دوڑ جو خدا نے مجھے دی ہے، میں اس میں اچھا دوڑ رہا ہوں؟ اور پھر سب سے بڑھ کر جو ایمان میری زندگی میں خدا نے مجھے بخشا ہے، کیا میں اس میں قائم ہوں؟ ان چیزوں کو اپنی زندگی میں غور کریں اور ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کریں کہ ہمیں اچھی کشتی لڑنی ہے، ہمیں جو ہے وہ اس دوڑ کو ختم کرنا ہے اور ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہمیں اس طرح کی جو گواہی ہے وہ ملتی ہے کہ انہوں نے اچھی کشتی لڑی، اپنے ایمان کو انہوں نے محفوظ رکھا اور انہوں نے اس دوڑ کو پورا کیا۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں اسٹیفنس کا ذکر ملتا ہے۔ اعمال 7ویں باب میں اسٹیفنس کو خوشخبری کی وجہ سے سنسار کیا گیا۔ وہ ان کو منع کرتے تھے کہ بھئی آپ نے یسوع کا نام لے کر جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کلام کو شیئر نہیں کرنا ہے، لیکن وہ مار کھا کر پھر اٹھتے تھے، کپڑے جاڑتے تھے اور پھر اگلے ٹارگٹ پر چلے جاتے تھے۔ اور پھر ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسٹیفنس کو سنسار کر دیا۔ اور یہ پالوس جس کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے سامنے اسٹیفنس کو سنسار کیا گیا، اس کے سامنے اس کو مارا گیا، اس کو پتھر مارے گئے اور اس کو سنسار کیا گیا۔ جو سنسار کرنا ہوتا ہے وہ اس وقت تک وہ پتھر مارتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ مر نہیں جاتا۔ یہ اس قدر جو ہے وہ پینفل، تکلیف دہ عمل ہے کہ جب تک آپ کی سانسیں چل رہی ہیں آپ اس پین کو، تکلیف کو برداشت کرتے رہیں گے۔ اور وہ اس سارے ٹائم میں بھی اس نے کسی کے لیے کچھ بھی برا نہیں کہا، بلکہ وہ مرتے وقت بھی اپنے دشمنوں کے لیے کیا کر رہا تھا؟ دعا کر رہا تھا۔ اس نے جو ہے وہ مسیح کا انکار نہیں کیا، اس نے اپنے اس فیتھ کو، اپنے اس ایمان کو مضبوط رکھا اور اس نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا۔ اگر وہ انکار کرتے تھے تو اپنی جان بچا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنی آخری سانسوں تک مسیح کے ساتھ وفادار رہا۔ دانیل جو کہ دعا کرنے والا شخص تھا، اس پر بھی اس طرح کی آزمائش آئی، لیکن اس نے بھی اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا۔ اسے شیروں کی مان میں ڈالا گیا، لیکن وہ اس نے اپنے ایمان کا انکار نہیں کیا، بلکہ وہ اپنے ایمان میں قائم رہا۔ اور پھر اسی ایمان کی وجہ سے خدا نے اسے جو ہے وہ شیروں کی مان سے بچایا۔ پھر یوسف کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں پیدائش 37ویں باب میں، تو یوسف کی زندگی پر بھی ایک
بہت بڑی جو ہے وہ آزمائش آئی، ایک بہت بڑی مصیبت آئی. جب یوسف کو اس کے بھائیوں نے بیچ دیا تو وہ غلامی اور قید کی حالت میں ڈالا گیا. پھر وہاں سے نکل کر وہ جو ہے وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گیا. اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو اس وقت اس کی زندگی پر جو ہے وہ آزمائش آئی. قید کی حالت بھی تھی، مار یہ ساری چیزیں بھی اس نے برداشت کی، لیکن جو سب سے بڑی آزمائش اس کے اوپر تھی وہ اس کے کردار کی تھی. کہ جب وہ اپنے کردار کے تعلق سے آزمایا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ ہراسمنٹ کا الزام لگایا گیا. اس نے موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس نے اپنے آپ کو وہاں سے بچا کر وہاں سے وہ بھاگا. اس نے اس وقت بھی اپنے ایمان کو زندہ رکھا، اپنے ایمان کو قائم رکھا. اس وقت تو کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا تھا، وہ گناہ کر سکتا تھا، لیکن اس نے گناہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا. اگر زندگی میں آزمائش آئے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، خدا آپ خود اس میں سے نکلنے کی راہ پیدا کرے گا. آمین. یہ کردار جن کے بارے میں ہم نے بات کی، یہ ان سب کے اندر جو چیز کامن ہے وہ 3F ہیں جو ہم نے سیکھے ہیں. فائٹ، فنش اور فیتھ. اچھی کشتی لڑنا، دوڑ کو ختم کرنا اور ایمان کو محفوظ رکھنا. اگر ہم اچھے شاگرد بننا چاہتے ہیں، اگر ہم اچھے مسیحی بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک اچھا مسیحی خاندان بننا چاہتے ہیں، اگر ہم ایک اچھے مسیح کے شاگرد بننا چاہتے ہیں، تو پھر ان تینوں چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. اگر یہ تینوں چیزیں ہماری زندگی میں شامل ہوں گی تو پھر ہم ایک اچھے مسیحی اور ایک اچھے شاگرد بن سکیں. آمین. صرف سننے سے ہم اچھے شاگرد نہیں بن سکتے ہیں، صرف کلاسیں اٹینڈ کرنے سے ہم اچھے شاگرد نہیں بن سکتے ہیں. یہ پریکٹیکل شاگردیت ہے، یہ پریکٹیکل خدمت ہے جس کو کرنے سے ہم اچھے شاگرد بن سکتے ہیں. سیکھنا اچھی بات ہے، ہمیں سیکھنا بھی چاہیے، اور جو سیکھنے کا پروسیس ہے وہ ساری لائف چلتا رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی 3 مہینے 6 مہینے ہم نے کسی چیز کو سیکھ لیا ہے تو ہم اس میں پرفیکٹ ہو گئے ہیں. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. سیکھنا جو ہے وہ ہماری ساری لائف کے لیے ہے. ہم ہر روز سیکھ سکتے ہیں، نئی نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو کلام ہمیں سکھاتا ہے، وہ پریکٹیکل کرنا سکھاتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں ایڈ کرنا ہے. ہمیں ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ہمیں اس دوڑ میں دوڑتے رہنا ہے، اور ہمیں اچھی کشتی کو لڑنا ہے تاکہ ہم اس راست بازی کے تاج کو حاصل کر سکیں جو خدا نے ہم سب کے لیے رکھا. آمین. آئیے سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوتے ہیں اور دعا کرنا شروع کرتے ہیں.
آمین ہاللویا.